تصور کریں کہ ایک انسان جس کی زندگی ہٹلر کے اذیتناک کیمپوں میں گزری، جس نے اپنے والدین کھو دیے، دوستوں کو مرتے دیکھا، جس نے موت کو ہر دن سامنے کھڑا پایا، اور پھر بھی دنیا سے کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ یہ کہانی ہے ایڈی جیکو کی، جس کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ خوشی ہمارے حالات میں نہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ایڈی جیکو ایک عام جرمن یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک ایسا بچہ جس کے خواب عام تھے اور دل محبت سے لبریز۔ ایڈی کے والد انجینئر تھے اور والدہ ایک شفیق ماں۔ اسے یہ سکھایا گیا کہ علم سب سے بڑی طاقت ہے اور انسانیت سب سے بڑی دولت۔ زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن پھر سن 1933 میں ہٹلر کی آمد نے سب کچھ بدل دیا۔ یہودی ہونا اس وقت کا سب سے بڑا جرم بن چکا تھا۔ ایڈی کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کے دوستوں نے اسے منہ موڑ لیا۔ اس کا بچپن، اس کی معصومیت، سب کچھ چھن گیا۔ لیکن ایڈی نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے والد نے اسے انجینئرنگ اسکول میں داخل کروایا، لیکن چھپ کر، اپنا مذہب اور اصل شناخت بدل کر۔ ایڈی دن کو انجینئرنگ سیکھتا اور رات کو خوف میں سوتا۔ یہ تھا اس کی زندگی کا آغاز، مگر اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ ایک دن ایڈی کا بھید کھل گیا۔ نازی فوج نے اسے گرفتار کر لیا اور یوں اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک اذیتناک کیمپ میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کیمپ انسانیت کی تذلیل کا جہنم تھا۔ ایڈی دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ بھوک، پیاس، تذلیل اور موت کے سائے، یہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ اور ایسے میں ایڈی کی زندگی میں آیا کرٹس، ایک اور قیدی، جس نے ایڈی کو جینے کا حوصلہ دیا۔ کرٹس نے کہا، جب تک ہم ساتھ ہیں، ہم جیت سکتے ہیں۔ ان کی دوستی اس جہنم میں روشنی کی کرن بن گئی۔ کرٹس نے ایڈی کو کھانے میں حصہ دیا، سردی میں اپنی جیکٹ بانٹے اور موت کے وقت زندہ رہنے کا جذبہ دیا۔ جب اتحادی افواج قریب پہنچی، نازیوں نے قیدیوں کو موت کے مارچ پر روانہ کر دیا۔ ایڈی، کرٹس اور سینکڑوں قیدی ننگے پیر برف میں بھوکے، زخمی، میلوں چلتے رہے۔ جو گرتا وہیں مار دیا جاتا۔ ایڈی کے جسم نے ہار مان لی تھی، لیکن کرٹس کے ہاتھ نے اسے تھام رکھا تھا۔ یہ دوستی اس مارچ میں ایڈی کے لیے زندگی کا سہارا بنی، اور وہ دن جب وہ دونوں اس مارچ سے بچ نکلے، ان کے لیے نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ایک صبح بوخن والڈ کے کیمپ کے دروازے کھل گئے۔ اتحادی افواج اندر داخل ہوئیں اور کہا کہ تم آزاد ہو۔
یہ لفظ ایڈی کے لیے موت کے بعد زندگی کی پہلی سانس تھی، لیکن ایڈی جانتا تھا یہ آزادی دل کے زخم نہیں بھلائے گی۔ ایڈی کے پاس 2 راستے تھے، یا تو ساری زندگی نفرت میں گزارے یا معاف کر کے خود کو آزاد کر لے، اور ایڈی نے معاف کر دیا ان ظالموں کو بھی جنہوں نے اس سے اس کے والدین چھینے تھے، کیونکہ ایڈی جانتا تھا کہ نفرت انسان کو کمزور کرتی ہے اور محبت انسان کو آزاد کرتی ہے۔ آزادی کے بعد ایڈی نے نئی زندگی شروع کی۔ وہ انجینئرنگ میں واپس گیا، شادی کی، خاندان بنایا اور دنیا کو اپنی کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ ایڈی ہر سٹیج پر کہتا تھا، میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ ایڈی کا فلسفہ سادہ تھا کہ خوشی چھوٹے لمحوں میں چھپی ہے، خوشی نفرت سے نہیں محبت سے ملتی ہے، معاف کرنا سب سے بڑی آزادی ہے، زندگی ہر دن کا تحفہ ہے۔ ایڈی جیکو نے اپنی زندگی کے تجربات سے دنیا کو یہ سبق دیا کہ میں سب کچھ کھونے کے بعد بھی خوش رہ سکتا ہوں، تو تم کیوں نہیں؟ یہ کتاب صرف ایڈی کی کہانی نہیں، ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کے دل میں امید، معافی اور محبت ہے تو آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ اگر ایڈی سب کچھ کھونے کے بعد بھی زندگی کو محبت سے جینے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ زندگی مختصر ہے، نفرت چھوڑو، محبت کو اپنا لو اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جیو۔